بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے۔ اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا۔ تو پھر حضرت عمر آپ کو پتہ ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جرنل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس آفس کی، جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا ابو عبیدہ ابن جرح نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے۔ دنیا اسے شکست نہیں دے سکی۔ دنیا سے مراد دنیا کی محبت، ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے تھے، تو وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی۔ سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے۔ تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کیسا جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے۔ تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہیں۔